موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسامہ پھر مغربی کنارے کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں بے شمار موت کے مسافر رسوں کو کھینچتے ہوئے پل کو پھر اپنی پہلی حالت پر لا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک ساتھ زور لگا کر لمحہ بلمحہ پل کو اس کی پہلی حالت میں لا رہے تھے۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تشکر کے آنسو تھے جنہیں اس نے پونچھ لیا، اور ہوا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنا رخ مغربی کنارے کی طرف کر کے اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، میری قوم کے مجاہدوں، آفرین ہے ان ماؤں پر جنہوں نے تم جیسے روح بکف جاں فروش اور قوم کے امینوں کو جنم دیا۔ پل کو اپنی اصلی حالت میں آنے کے بعد ابو نواس اپنے لشکر کے ساتھ جس طرح بھاگتا ہوا مغرب کی طرف گیا تھا، اسی طرح اور اسی رفتار سے وہ پل پر بھاگتا ہوا اب مشرق کی طرف آ رہا تھا، جہاں امیر نے تاتاریوں کے ساتھ موت کا کھیل شروع کر رکھا تھا۔ اسامہ کے دیکھتے ہی دیکھتے امیر لڑتا ہوا تاتاری جرنیل بائیڈو کے پاس آیا، خونخواری سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت اس کا چہرہ اس جلاد جیسا تھا جو برسوں سے مجرموں کے سر کاٹتا آ رہا ہو۔ امیر کے مقابلے میں بائیڈو زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا تھا، اور امیر نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اتنی دیر تک ابو نواس بھی اپنے حصے کے لشکر کو لیے وہاں پہنچ گیا۔ اب ایک طرف سے امیر اور دوسری طرف سے ابو نواس تاتاریوں کو کاٹ رہے تھے۔ تاتاری زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور رخ موڑ کر لومڑیوں کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے۔ امیر اور ابو نواس انہیں کاٹتے ہوئے تعاقب کر رہے تھے۔ ٹیلے کے اوپر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اسامہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے زور سے کہا، میری قوم کے عزیز اور ذی حشمت پاسبانوں، میں تمہارے گھوڑوں کی جولان گاہوں اور تمہاری ضرب کے میدانوں کو سلام کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد امیر اور ابو نواس اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے، اور اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے مشرقی کنارے چٹانوں کے سائے میں بیٹھ کر وہ آرام کرنے لگے تھے۔ اسامہ اس ٹیلے سے نیچے اترا اور وادی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا موت کے مسافروں کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی امیر اور ابو نواس کھڑے ہو گئے۔ امیر اسامہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور پھر اپنی آبشاروں جیسی مدھر آواز میں اس نے گنگناتے ہوئے کہا، دیکھو، روس کی سیاہ مٹی کی سرزمین سے میرا بھائی آتا ہے۔ اسامہ گھوڑے سے اتر کر امیر سے بغل گیر ہوا۔ پہلے وہ بے اختیار امیر کی ذرہ کو بوسہ دیتا رہا، پھر اس نے امیر کے پاؤں کو چھوتے ہوئے بڑے کرب سے کہا، میں ایک مجاہد کے ان مقدس پاؤں کو بھی سلام کرتا ہوں جن سے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمنوں کا تعاقب کرتا ہے۔ امیر نے اسامہ کو پکڑ کر سیدھا کیا، تم میرے بھائی ہو۔ امیر سے الگ ہو کر اسامہ نے ابو نواس سے معانقہ کیا، پھر امیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اسامہ نے پیار سے اپنا ہاتھ امیر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، میں اپنے آقا برقائی کی طرف سے ہلاکو کے نام ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیسا پیغام؟ برقائی کو خبر ہو گئی ہے کہ ہلاکو نے بغداد کو تباہ برباد کر دیا، لہٰذا اس نے ایک تنبیہ آمیز خط ہلاکو کو لکھ کر واضح کیا ہے کہ اگر اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بند نہ کی تو میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ امیر نے بڑی بےتابی سے پوچھا، کیا میں وہ خط دیکھ سکتا ہوں؟ اسامہ نے خط اسے دیا، اور امیر کھول کر پڑھنے لگا۔ ابو نواس بھی خط پر نگاہیں جما دی تھی۔ خط پڑھ کر امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خوش ہوں کہ روس کی طرف سے ایک طاقت ہمارے حق اور اسلام کی حمایت میں ہلاکو کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے
کہ ہم ہلاکو کو اپنی سرزمینوں سے مار بھگائیں گے۔ اسامہ پھر بولا، میرا آقا برقائی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس نے زور دے کر کہا تھا، امیر سے کہنا اگر ہلاکو اپنی خباثتوں سے باز نہ آیا تو میں میدان میں اتر کر آپ کے شانہ بشانہ ہلاکو کے خلاف جنگ کروں گا۔ امیر مسکرا رہا تھا، میں بڑی بےتابی سے برقائی کا انتظار کروں گا۔ تم ایک رات میرے لشکر میں آرام کرو، کل ہلاکو کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہ یہاں سے چند میل دور ایک شہر میارفتین کا محاصرہ کیے ہوا ہے۔ میں آج ہی ہلاکو کی طرف روانہ ہوں گا اور واپسی پر آپ کے لشکر میں ایک چھوڑ کئی رات بسر کروں گا۔ امیر نے ایسی نگاہوں سے اسامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جن میں ایک نیا جوش، ایک جنون تھا، کیا تمہارے آقا کے خط کی پشت پر میں بھی ہلاکو کے نام کوئی پیغام لکھ کر بھیج سکتا ہوں؟ اسامہ نے بڑی خوش طبعی سے کہا، ضرور لکھ دیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مالک اور حاکم ہیں، میرے ہاں آپ کا رتبہ میرے آقا برقائی جیسا ہے۔ امیر نے ابو نواز سے قلم دوات منگوائی اور برقائی کے خط کی پشت پر لکھنے لگا، ہلاکو تم نے سمرقند سے بغداد تک ہمارے شہروں کو برباد کیا، تم نے بغداد کو ویران کیا جو ہمارے علم و ادب کی ایک عظیم سرمایہ تھی۔ تم قزاق، رہزن، ڈاکو، لٹیرے اور غارت گیر ہو۔ اے عبد الدنیا، تم آج تک سوئے ہوئے مسلمانوں کو قتل کرتے رہے ہو۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم کئی ماہ سے میارفتین کا محاصرہ کیے ہوئے ہو لیکن اسے فتح نہیں کر سکے۔ سنو، جوں تم دریائے یرون کی طرف بڑھو گے تمہیں احساس ہوگا مسلمان جاگ رہے ہیں۔ جس طرح مسافر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرتا ہے، قطب ستارہ اس کے ساتھ رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم موت کے مسافر قضائے مجرم کی طرح تمہارے تعاقب میں رہیں گے۔ کعبہ کی حرمت کی قسم، ہم تمہیں بدرکاب گھوڑے کی طرح مار کر سیدھا کر دیں گے۔ ہلاکو تم نے اسلامی دنیا پر حملہ آور ہو کر اپنے منہ میں ایک سخت ہڈی ڈال لی ہے جسے تم نہ نگل سکتے ہو اور نہ چبا کر باریک کر سکتے ہو۔ تمہیں اگلنا ہوگا، تم خواہ تر لوگ اور پاتال میں بھی اتر جاؤ، ہم تمہیں تلاش کر کے تم سے ایک روز انتقام ضرور لیں گے۔ یہ اپنے رب کے ساتھ ہمارا عہد ہے۔ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جب ہم تمہیں تمہارے سرخ منطقہ سے پکڑ کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ امیر نے جب خط تہہ کر کے اسامہ کو تھما دیا تو اس نے پوچھا، کیا آپ اس پل کو اپنی آماج گاہ بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہماری کمین گاہیں کئی میل آگے پہاڑوں کے اندر ہیں۔ یہ پل ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ یہاں ہم تعاقب کرنے والے تاتاریوں کو لاتے ہیں اور دریا میں غرق کر دیتے ہیں۔ یہ پل ہماری جولان گاہوں کی انتہا ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، امیر نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں بڑی بےتابی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ واپس آ کر مجھے بتانا ہلاکو نے کیا جواب دیا ہے۔ اسامہ نے امیر کے بعد ابو نواز سے مصافحہ کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر امیر کے بتانے پر میارفتین کے رخ پر اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ ہلاکو چونکہ مسجدوں کو آگ لگا رہا تھا اور مسلمانوں پر مظالم کر رہا تھا، اس لیے عیسائی خوش تھے اور جوق در جوق ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ انطاکیہ کا عیسائی حکمراں ریمانڈ چہارو اپنے ہزاروں نائٹوں اور کاؤنٹ لے کر ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ آرمینیا کا عیسائی بادشاہ ہیشون بے شمار آرمینیوں اور گرستانیوں کے جرار لشکر کے ساتھ ہلاکو سے آ ملا تھا۔ اس طرح ہلاکو کی قوت میں اب کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک روز ہلاکو، انطاکیہ کا حاکم ریمانڈ اور آرمینیا کا بادشاہ ہیشون اور قطبوغا کئی دوسرے جرنیلوں کے ساتھ ہلاکو کی بیوی وقوزہ کے ساتھ لکڑی کے کلسیہ کے پاس کھڑے تھے۔ کلسیہ کے اندر بھدی اور ننگی ہوئی تصویریں تھیں اور اس میں گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور کلسیہ کے سامنے نستوری راجب
ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی حمد و ثنا میں نغمے الاپ رہے تھے۔ عبادت جب ختم ہوئی اور کلیسیا کے اندر گھنٹیاں بجنی بند ہو گئی تو ہلاکو نے اپنے گرد کھڑے ریمنڈ، ہیشون، قطبوغا اور دوسرے جرنیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میار فتین کا محاصرہ کیے ہوئے ہمیں 2 برس ہونے کو ہیں، ابھی تک ہم اس شہر کو تسخیر نہیں کر سکے، کیا یہ بات ہمارے لیے باعث شرم نہیں؟ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون نے جواب دیا، جب تک موت کے مسافر کو اس محاذ سے ہٹایا نہ جائے اس وقت تک یہ محاصرہ کامیاب نہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گوریلا جنگ نے ہمیشہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ اس کی رغبت یہاں سے ہٹانے کی خاطر ہمیں اس کے خلاف ایک اور محاذ کھولنا چاہیے، ورنہ حالات جوں کہ توں رہیں گے اور ہماری تعداد ہر روز گھٹتی رہے گی۔ انطاکیہ کے ریمانڈ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہمیں گلیل، عکا اور دوسرے صلیبی قلعوں میں یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ وہ اپنے قلعوں سے نکل کر موت کے مسافروں کے مسکن پر حملہ آور ہو جائیں، اور ہیشون بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اگر ہم موت کے مسافروں کو شکست نہ دے سکے تو کم از کم کچھ مدت کے لیے اس محاذ سے ہٹا کر اس کے مسکن کے گرد دور رکھیں گے، اور اس مدت میں آپ بڑی آسانی سے میار فتین کو فتح کر لیں گے۔ ہلاکو نے قطبوغا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ قطبوغا نے ندامت زدہ لہجے میں کہا،